بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک کہانی عزت کی بھوکی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کے سلسلے کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ بلال شاہ ان دنوں بڑا خوش تھا۔ اس کی بیوی اپنے 9 بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی۔ جاتے جاتے وہ بلال شاہ کی ساری پریشانیاں اور فکر بھی ساتھ لے گئی تھی، لہٰذا اب شاہ صاحب بڑے مزے میں تھے۔ صبح منہ اندھیرے 9-10 بجے اٹھے، 15-16 پوڑیوں کا ہلکا سا ناشتہ کیا، پھر بیوی کی جدائی میں 2 سیر دہی کا ادرڑکا پیا، اپنی خشک میووں کی دکان کا ایک چکر لگایا، ملازم غریب کو ڈانٹا ڈپٹا، پھر ٹہلتے گھومتے توند مٹکاتے تھانے آ گئے، گپ شپ لگائی، 10-12 گنے چوسے یا 4-5 گلاس کانجی کے پی کر حلق تر کیا، پھر تھانے کے کسی کونے میں چارپائی ڈال کر خراٹے لینے لگے۔ اس وقت بھی بلال شاہ گنے چوسنے کے بعد نشیلی آنکھوں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا اور جمائی پر جمائی لے رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ سونے کے لیے 2 گز زمین ڈھونڈ رہا ہے۔ اسی دوران ایک سائل تھانے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر جہاں میری سستی دور ہو گئی، وہاں بلال شاہ کی نیند بھی بھاگ گئی۔ سائل کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی تھی۔ عورت کی عمر 40-42 کے قریب تھی، مگر لباس اور حلیے سے جوان لگتی تھی، کافی خوبصورت تھی، ہلکا سا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ مرد کی عمر 4-5 سال زیادہ تھی۔ وہ صاف طور پر اس کا خاوند دکھائی دیتا تھا۔ دونوں پڑھی لکھی امیر سکھ فیملی کے فرد تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کرسیاں وغیرہ پیش کیں۔ مرد نے اپنا نام پرکاش ڈھلوں بتایا۔ وہ میرے ہی تھانے کے علاقے کا رہائشی تھا۔ شربت اور مربے وغیرہ بنانے کی ایک بڑی فیکٹری اس کی ملکیت تھی۔ ساتھی عورت شانتی کور اس کی دھرم پتنی تھی۔ پرکاش نے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا، انسپیکٹر صاحب، میرا اکلوتا بیٹا انیل کل سپہر سے غائب ہے۔ سپہر سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے پروگرام کے مطابق اسے سپہر 3 بجے تک گھر آ جانا تھا۔ اپنی ماتا سے وہ یہی کہہ کر گیا تھا۔ اسے اپنے ایک دوست کے ہاں باغ رامانند جانا تھا۔ ہم رات 9-9:30 بجے تک یہی سمجھتے رہے کہ شاید اسے وہاں دیر ہو گئی ہے، لیکن جب رات 10 بجے کے قریب میں باغ رامانند پہنچا تو اس کے دوست وجے نے بتایا کہ وہ تو دوپہر 11:30 بجے ان کے گھر آیا تھا اور 1 گھنٹہ ٹھہر کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں سخت فکر لاحق ہو گئی ہے۔ میں نے پرکاش کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ڈھلوں صاحب، آپ تسلی سے بات کریں، اس طرح نہ میری سمجھ میں کچھ آئے گا اور نہ آپ ٹھیک طرح بتا پائیں گے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ لڑکے کی عمر کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اور گھر میں اس کے علاوہ اور کون کون افراد رہتے ہیں۔ پرکاش کی بجائے اس کی پتنی نے گلوگیر لہجے میں بولنا شروع کر دیا، انسپیکٹر صاحب، میرا بچہ ڈاکٹر ہے، جوان جہان ہے، بھگوان جانے کیسا مقدر ہے اس کا۔ جب سے پیدا ہوا ہے دکھ دیکھ رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے پتا سے اس کی کبھی نہیں بنی۔ کچھ اس کا بھی دوش ہوتا تھا، کچھ یہ بھی طبیعت کے سخت ہیں۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے اس نے تعلیم جاری رکھی اور MBBS کا امتحان پاس کر لیا۔ اس کی تمنا تھی کہ وہ شہر سے دور کسی گاؤں یا قصبے میں جا کر کلینک کھول لے اور غریب لوگوں کی خدمت کرے۔ بس اس بات پر پتا سے اس کا جھگڑا رہتا تھا۔ یہ اسے سمجھاتے تھے کہ پہلے شہر میں قدم جما لو، پھر جو جی چاہے کرنا۔ شہر میں زندگی آسان ہے اور روپیہ زیادہ ہے۔ وہ کہتا تھا کہ گاؤں میں بیماری زیادہ ہے، اس لیے ڈاکٹروں کی ضرورت بھی زیادہ ہے۔ میں نے بھی اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر ان کو سمجھایا کہ یہ ہی ضد چھوڑ دیں، اسے اپنی سی کر لینے دیں۔ 4-6 ماہ میں خود ہی گاؤں سے اکتا جائے گا، مگر باپ بیٹا ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ میں چکی کے ان دونوں پارٹوں میں اناج کی طرح پس رہی ہوں۔ کوئی 3 ماہ پہلے انیل نہایت خاموشی کے ساتھ گھر سے چلا گیا۔ وہ ایک خط چھوڑ گیا تھا
جس میں اس نے بڑے جذباتی انداز میں لکھا تھا کہ میں اپنی زندگی کی عمارت اپنی مرضی سے اٹھانا چاہتا ہوں۔ فی الحال اس عمارت کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں، تھوڑا بہت نقشہ بن گیا تو آپ کو دکھاؤں گا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ کلینک کھولنے کا ارادہ کر کے کسی گاؤں کا رخ کر گیا تھا۔ پورے 3 ماہ اس کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ ہم سب انگاروں پر لوٹتے رہے۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں تو اس پر جان چھڑکتی ہیں۔ پورے 3 ماہ سب نے کانٹوں پر گزارے۔ تلاش کے باوجود انیل کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ آخر رب نے ہماری فریادیں سنی اور پرسوں منگل کے روز انیل گھر واپس آ گیا۔ سارا گھر دھاڑے مار مار کر رویا۔ وہ خود بھی رو رہا تھا۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے کپور تھلہ کے ایک نواحی گاؤں میں کلینک کھول لیا ہے اور اپنے کام سے بہت مطمئن ہے۔ اس کی خوشی ہماری خوشی تھی۔ ہم نے اس سے کوئی باز پرس نہیں کی اور کہا کہ وہ جیسے چاہتا ہے کرے۔ اس کے پتا نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم راضی ہم بھی راضی۔ اگر کلینک کے لیے کوئی رقم وغیرہ کی ضرورت ہو تو میرے اکاؤنٹ سے نکلوا لو۔ اس نے صرف شکریہ ہی ادا کیا تھا۔ ہم سب محسوس کر رہے تھے کہ وہ ہمارے بھرپور تعاون اور محبت کے باوجود کچھ زیادہ خوش نہیں ہے۔ کوئی پریشانی ضرور تھی جو وہ ساتھ لے کر آیا تھا اور جو ہر گھڑی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کل صبح وہ کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ ناشتے کی میز پر بہنیں اس سے ہنسی مذاق کرتی رہیں، لیکن وہ کچھ اور ہی سوچوں میں گم تھا۔ ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ پھر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ بہت دیر کاغذوں کو الٹ پلٹ کرتا رہا۔ 10 بجے کے قریب میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، ممی میں وجے کی طرف جا رہا ہوں، شاید دوپہر کا کھانا وہیں کھاؤں، چائے پر لوٹ آؤں گا۔ پھر اس نے اپنی موٹر سائیکل نکال لی۔ میں نے کہا بھی کہ تمہارے پتا تمہارے لیے گاڑی چھوڑ گئے ہیں، مگر اس نے کہا کہ نہیں، میں موٹر سائیکل پر جاؤں گا۔ چائے پر ہم سب اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہیں آیا۔ وجے کے گھر ٹیلی فون نہیں ہے۔ ہم نے اس کے دفتر بار بار رنگ کیا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ رات 9 بجے تک ہماری پریشانی عروج پر پہنچ گئی۔ انیل کے پتا اسے ڈھونڈنے نکلے۔ وجے کے گھر سے پتا چلا کہ وہ تو 12:30 1 بجے ہی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے یاروں دوستوں کے ہاں پتا کیا گیا، کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا۔ ساری رات ہم نے اسے ہسپتالوں، تھانوں اور پارکوں میں ڈھونڈتے ہوئے گزار دی۔ اس کی دونوں بہنیں مسلسل ٹیلی فون سے لگی بیٹھی ہیں، لیکن کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ شانتی کور نے اپنی بات ختم کی تو آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ نے اس کے کمرے کی تلاشی لی؟ ہو سکتا ہے وہ پہلے کی طرح کوئی خط وغیرہ چھوڑ گیا ہو۔ پرکاش نے کہا، نہیں انسپیکٹر صاحب، بہت تلاش کیا مگر کوئی تحریر نہیں ملی، صرف اس کی ڈائری ملی ہے۔ اس ڈائری میں جا کوٹ نامی ایک گاؤں کا پتہ درج ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ وہی گاؤں ہے جہاں انیل نے کلینک کھول رکھا ہے۔ ڈھلوں صاحب نے ایک خوشنما ڈائری میری طرف بڑھا دی۔ اس میں مختلف یادداشتیں، ٹیلی فون نمبرز، پتے وغیرہ درج تھے۔ آخری صفحوں پر ایک گاؤں کا پتہ درج تھا، پٹواری منوہر لال، گاؤں جاکوٹ، ڈاکخانہ و تحصیل فلاں فلاں۔ یہ ایک دور دراز گاؤں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق پکی تو پکی، کچی سڑک سے بھی کوسوں دور تھا۔ واقعی خدمت خلق کے ارادے سے نکلنے والے نوجوان ڈاکٹر کے لیے یہ ایک مثالی گاؤں تھا۔ میں نے کہا، ڈھلوں صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ انیل کے غائب ہونے کا تعلق اس گاؤں سے ہے؟ پرکاش ڈھلوں نے کہا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمیں تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ انیل نے ہمیں تھوڑا بہت بتایا ہوتا تو شاید آج ہم اتنا پریشان نہ ہوتے۔ اس نے 3 دنوں میں ہمیں اس گاؤں کا نام تک نہیں بتایا تھا۔ شاید سمجھتا تھا کہ ہم اس کی مرضی کے خلاف وہاں پہنچ جائیں گے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، ڈھلوں صاحب آپ صرف اس بات کا جواب دیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انیل کی گمشدگی کا تعلق اس ڈائری پر لکھے ہوئے پتے سے ہو سکتا ہے؟ شانتی کور بولی، انسپیکٹر صاحب انیل جب سے آیا تھا پریشان تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دور دراز دیہات میں شہری ڈاکٹروں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہو سکتا ہے گاؤں میں اس کا کسی سے کوئی تنازع وغیرہ ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر چوٹوں کے کچھ نشان بھی تھے، بتا رہا تھا کہ پھسل کر گر گیا ہے۔ میں نے کہا، ڈھلوں صاحب رپورٹ درج کرنے سے پہلے میں انیل کے دوست وجے سے ملنا چاہتا ہوں۔ ڈھلوں صاحب نے اسی وقت وجے کے دفتر کا ٹیلی فون نمبر جیب سے نکالا اور مجھے تھما دیا۔ میرے تھانے میں ٹیلی فون موجود تھا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا
کہ اس نمبر پر رنگ کر کے وجے صاحب کو فوراً تھانے بلا لو۔ بلال شاہ نے ٹیلی فون کر دیا۔ اس دوران میں میاں بیوی سے مختلف سوالات کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہا۔ کوئی پون گھنٹے بعد وجے کمار آ گیا۔ اس کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ ایک وکیل ہے اور شاید عدالت میں پیش ہو کر آیا ہے۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ مصافحہ کیا اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے مختلف سوالات کیے۔ اس نے بتایا کہ کل ایک کیس کے سلسلے میں اسے فوری طور پر لاہور جانا پڑ گیا۔ رات 9 بجے کے قریب واپسی ہوئی۔ میرے ملازم نے بتایا تھا کہ دوپہر آپ کے دوست انیل صاحب آئے تھے، کوئی 1 گھنٹہ بیٹھ کر واپس گئے تھے۔ اسی دوران انکل پرکاش خود پہنچ گئے۔ یہ خاصے پریشان تھے اور ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ انیل کا پھر کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ وکیل وجے سے مجھے کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں کچی رپورٹ درج کر چکا تھا، لیکن کچھ دوسرے اہم کیسوں کی وجہ سے میں اس کیس پر زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ پھر ایک روز مجھے اس کیس کے بارے میں یکے بعد دیگرے 2 اہم خبریں ملیں۔ پہلی خبر ڈھلوں صاحب کی اپنی زبانی تھی۔ وہ اسی دن جا کوٹ سے واپس لوٹے تھے۔ طویل سفر کی تھکاوٹ ان کے بشرے سے ظاہر تھی۔ وہ خاصے پریشان دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے کہا، انسپکٹر صاحب، بھگوان کے لیے کچھ کریں، میرے بیٹے کو کسی گہری سازش کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں جا کوٹ گیا تھا۔ وہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ انیل پر ایک لڑکی کو ورغلانے کا الزام ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا کلینک بھی توڑ پھوڑ دیا ہے۔ سنا ہے کہ پچھلے سوموار کو وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر جا کوٹ سے بھاگا تھا۔ انسپکٹر صاحب، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا انیل ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ خود سر اور ضدی ضرور ہے، لیکن ایک اعلیٰ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر سراسر الزام لگایا گیا ہے۔ میں نے کچھ دیر ڈھلوں صاحب کی باتوں پر غور کیا، پھر پوچھا، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ انیل کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ ڈھلوں صاحب بولے، ہم تو اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو گئے ہیں۔ اس کی طرف سے بھی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ اب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس لڑکی کے وارثوں نے اسے اغوا کر لیا ہے، یا پھر وہ خاموش ہو کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے کہا، جا کوٹ کے چودھری یا دوسرے با اثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈھلوں صاحب رندھی ہوئی آواز میں بولے، مجھے تو لگتا ہے وہ سارا گاؤں گونگا بہرا ہے۔ کسی سے کوئی بات پوچھوں بس ہوں ہاں میں جواب دے کر چلا جاتا ہے۔ اگر چودھری سے ملاقات نہ ہوتی تو شاید مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہ چلتا۔ چودھری شکل و صورت سے بھلا مانس آدمی لگتا تھا۔ اس نے ہی مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ رات میں ان کی حویلی میں مہمان رہا۔ اگلے روز اس نے مجھے اپنی حفاظت میں گاؤں کی حدود سے باہر نکالا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکی کا خاوند یا دوسرے وارث میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ لڑکی شادی شدہ ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، ڈھلوں صاحب بولے۔ خاوند کیسا آدمی ہے؟ لوہار کا کام کرتا ہے، سنا ہے کافی غصہ آور ہے۔ کیا کوئی فن خان قسم کا بندہ ہے؟ نہیں، خود تو فن خان نہیں، لیکن ایک فن خان بندے سے اس کی دوستی ضرور ہے۔ میرا مطلب گاؤں کے تھانے دار سے ہے۔ اس تھانے دار سے بھی میری مختصر ملاقات ہوئی۔ بڑا سخت گیر شخص ہے۔ ارد گرد کے دیہات میں اس نے دہشت بٹھا رکھی ہے۔ کسی کو اونچا سانس لینے نہیں دیتا تھا۔ ویسے تو شاید سب انسپکٹر ہے، لیکن ڈی آئی جی کی طرح حکومت کر رہا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ میرے اندر تجسس جاگا۔ نام مجھے معلوم نہیں، کالا سا ہندو ہے، ماتھے پر تلک لگاتا ہے۔ انسپکٹر صاحب، مجھے تو وشواس ہو رہا ہے کہ لڑکی کے شوہر نے اس کے ساتھ مل کر انیل کو اغوا کر لیا ہے۔ ڈھلوں صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ انیل کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کے لیے شہر آیا ہو اور اس کے دشمنوں نے اسے پولیس کچہری تک پہنچنے سے پہلے ہی اغوا کر لیا ہو۔ اس صورت میں اس کی زندگی شدید خطرے میں تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک پولیس پارٹی کو ڈھلوں صاحب کے ہمراہ اس گاؤں میں بھیجوں تاکہ وہاں کے ٹھیک ٹھیک حالات معلوم ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اگر انیل تھانے دار کے پاس حبس بے جا میں ہے تو اسے رہائی دلائی جا سکے۔ میں نے ڈھلوں صاحب سے کچھ مزید معلومات حاصل کی اور انہیں تسلی اور تشفی دے کر واپس بھیج دیا۔ اس سے اگلے روز مجھے اس کیس کے حوالے سے دوسری اہم خبر ملی۔ شہر کے شمالی حصے میں ایک گندے نالے سے ایک موٹر سائیکل برآمد ہوا ہے۔ موٹر سائیکل کے کاغذات سے پتہ چلا کہ یہ انیل ڈھلوں کے نام رجسٹرڈ ہے۔ ڈھلوں صاحب نے تھانے میں آ کر بیٹے کا موٹر سائیکل پہچان لیا اور آنسو بہانے لگے۔ یہ عین ممکن تھا کہ انیل موٹر سائیکل سمیت نالے میں گر گیا ہو
یا گرا دیا گیا ہو۔ میں نے فوراً عملے کو ہدایت کی کہ نالے میں لاش کی تلاش کرائی جائے۔ شام تک انتھک کوشش کے باوجود کسی لاش کا سراغ نہیں ملا۔ اگلے روز میں نے اپنے سب انسپیکٹر کی قیادت میں ایک تفتیشی پارٹی جا کوٹ روانہ کرنے کی تیاری کر لی۔ سفر لمبا تھا، اس لیے میں نے انہیں تفصیل سے ہدایات دیں۔ ابھی میں ہدایات دے ہی رہا تھا کہ سارا پروگرام الٹ پلٹ ہو گیا۔ ایس ایس پی صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھے فوراً ہیڈ کوارٹر بلایا۔ میرے پہنچنے پر انہوں نے بتایا کہ پرکاش ڈھلوں صاحب ان کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے بیٹے کی بازیابی کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جا کوٹ کے بد دماغ تھانے دار کے بارے میں ٹھیک معلومات فراہم کی جائیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں آج ہی ایک سب انسپیکٹر کو تفتیشی پارٹی کے ساتھ جا کوٹ روانہ کر رہا ہوں۔ ایس ایس پی صاحب نے خواہش ظاہر کی ہے کہ سب انسپیکٹر کے بجائے میں خود اس تفتیش پر جاؤں۔ ایس ایس پی کی بات ٹالنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے چارج اپنے سب انسپیکٹر کو دیا اور جا کوٹ روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے خود ہی جانا ہے تو پھر زیادہ آدمی ساتھ نہیں لے جاؤں گا، بہت ہوا تو بلال شاہ کو ہم سفر بنا لوں گا۔ کام کرنے کا میرا ایک اپنا انداز ہے اور سامعین اب تک اس انداز کو سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ وہ اپریل کی ایک چمکیلی دوپہر تھی۔ جالندھر سے کوئی 40 میل دور ہم ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر اترے۔ یہاں سے ایک خستہ حال تانگے میں بیٹھ کر ہم نے کچے راستے پر کوئی 6 کوس کا فاصلہ طے کیا۔ تانگے نے ہمیں ایک چھوٹی سی نہر کے ویران پل پر اتارا۔ ایسی نہروں کو پنجابی میں سوا کہا جاتا ہے۔ اس سوئے کے ساتھ ساتھ ہم جا کوٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم دونوں شلوار قمیض میں تھے۔ ایک سوٹ کیس تھا جسے کبھی میں اور کبھی بلال شاہ اٹھا لیتا تھا۔ سوٹ کیس میں میری 2 وردیاں، بلال شاہ کا ایک جوڑا اور کچھ کاغذات وغیرہ تھے۔ سپہر کے وقت ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ جا کوٹ کی حدود میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ایک نہر پار کرنا تھی۔ یہ نہر سوئے سے کافی بڑی اور گہری بھی تھی۔ پل وہاں سے کافی دور تھا اور ہم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پل تک پہنچ سکتے، لہٰذا دیہاتیوں کے عام رواج کے مطابق ہم شلواریں چڑھا کر پانی کے اندر داخل ہو گئے۔ پانی ہماری بغلوں تک پہنچ رہا تھا۔ کچھ کالی بھوری بھینسیں بھی وہاں تیر رہی تھیں۔ غلطی میری ہی تھی۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ کسی بھینس کی دم پکڑ کر تو دکھائے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بھینس بلال شاہ جیسے بھینسے کو نہر پار کروا سکتی ہے یا نہیں۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھینس کے ارادے کیا ہیں۔ جو ہی بلال شاہ نے آگے بڑھ کر ایک بھوری بھینس کی دم کو کلائی پر بل دیا، وہ زور سے ڈکرائی اور اچھل کر بلال شاہ کی طرف آئی۔ دوسرے لفظوں میں وہ وکری ٹائپ کی بھینس نکلی۔ اس نے بلال شاہ کی بزرگی کا لحاظ کیے بغیر اسے دے ٹکر پر ٹکر مارنی شروع کر دی۔ بلال شاہ اس مصیبت کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں بھینس اپنی مستی میں اس کے اوپر ہی نہ چڑھ جائے۔ میں نے لپک کر بھینس کی دم کو مروڑا کہ اصل غلطی تو میری ہی تھی، لیکن بھینس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں ایک 8-10 سالہ ننگ دھڑنگ لڑکا شڑاب سے پانی میں کودا اور اس نے ڈنڈے مار مار کر بھینس کا رخ موڑا۔ میں نے جا کر بلال شاہ کو تھاما۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ مجھے بھی بھینس سمجھ کر بدکنے لگا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ بھینس کو ایک واہیات گالی دے کر اس نے نہر میں ادھر ادھر دیکھا، جیسے پانی میں اینٹ کا ٹوٹا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر مایوس ہو کر میرے ساتھ دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ میں نے اسے کھینچ کر پانی سے نکالا۔ اس کی ململ کی قمیض 2-3 جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ شلوار پر بھی تھوڑا سا خون نظر آ رہا تھا۔ میرا ایک پاؤں کا جوتا پانی کے بہاؤ میں کہیں بہہ گیا تھا۔ دوسرا بھی اتار کر میں نے نہر کے منہ پر دے مارا۔ کچھ دیر حواس درست کرنے کے بعد میں نے بلال شاہ سے کہا، چلو شاہ جی، کہیں کوئی اور مصیبت نہ پڑ جائے۔ بلال شاہ کو ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی۔ بات تھی بھی اسی طرح کی۔ یوں ہی بیٹھے بٹھائے ہم نے مصیبت گلے ڈال لی تھی۔ وہ ہائے ہائے کرتا ہوا اٹھا اور لنگڑاتا ہوا میرے ساتھ چل دیا۔ کہنے لگا، خان صاحب، آپ کی جوتی کا بہت افسوس ہوا، اب ننگے پاؤں ہی جانا پڑے گا۔ وہ اتنا حواس باختہ تھا کہ ابھی تک اسے اصل نقصان کا علم نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، شاہ جی، جوتی کو تو خیر دفع کرو، اس سامان کا کہو جو تمہارے پاس تھا۔ کیا مطلب؟ بلال شاہ چونکا۔ سوٹ کیس کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بلال شاہ نے اپنے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھا
اور اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ در حقیقت افراتفری میں سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں بہہ چکا تھا۔ بہاؤ کافی تیز تھا اور بہت کم امکان تھا کہ تلاش کرنے پر ہمیں مل جائے گا، لیکن اگر مل بھی جاتا تو نہ ملنے کے برابر تھا۔ کپڑے، کاغذات وغیرہ سب غارت ہو چکے تھے۔ صورتحال سمجھ میں آئی تو بلال شاہ مڑ کر نہر کی طرف بھاگا، لیکن میں نے لپک کر اسے تھام لیا۔ اب رہنے دو شاہ جی، گاؤں سے اور کپڑے لے لیں گے، یہ نہ ہو کہ بھینس ابھی تک غصے میں ہو۔ بلال شاہ مایوسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سوٹ کیس میں اس کی نسوار کا پڑا بھی تھا اور غالباً اس پڑے کا اسے زیادہ دکھ تھا۔ میں بلال شاہ کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا جب قریب سے دھول اڑتی نظر آئی۔ پھر ایک کھٹارا سی جیپ گھوں گھوں کرتی ہمارے پاس آ کر رکی۔ جیپ میں سے ایک کالے کلوٹے پولیس والے نے چہرہ باہر نکالا۔ اس کے ماتھے پر سرخ اور سفید تلک تھا، کانوں میں چھوٹی چھوٹی مرکیاں اور داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ ڈھلوں صاحب نے اسی شخص کا ذکر خیر کیا تھا۔ اس نے ہمیں سر سے پاؤں تک گھورا، پھر مشکوک لہجے میں بڑی بدتمیزی سے بولا، ابے کہاں سے آوت ہو؟ پھر خود ہی بولا، لگتا ہے کہیں سے بھاگے ہوئے ہو۔ میرے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ میں نے مسکین لہجے میں کہا، ندی پار سے آئے ہیں جی، شہر جا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں۔ اس نے بیڑی کا ایک زوردار کش لیا، حرام جادو، روزگار کی تلاش میں یا رسہ گیری کرنے نکلے ہو؟ بلال شاہ نے بھنا کر کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دبا دیا اور اسی لہجے میں بولا، نہیں مائی باپ، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے۔ تھانے دار نے اپنے پیچھے بیٹھے ایک مخبر نما شخص سے پوچھا، او خیرو کے بچے، جانتا ہے ان دونوں دم چھلوں کو؟ خیرو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تھانے دار نے لال پیلی آنکھوں سے ہمیں گھورا، پھر کانسٹیبل سے بولا، ذرا تلاسی لو ان دونوں بھڑووں کی۔ اپنے لیے بھڑوے کے لقب پر بلال شاہ تل ملا کر رہ گیا۔ کانسٹیبل نے نیچے اتر کر بڑی بے تکلفی سے ہماری تلاشی لی۔ بلال شاہ کی جیب سے ایک موچنا اور چند روپے کی ریزگاری نکلی۔ میری جیب میں سوائے ایک چابی کے اور کچھ نہیں تھا، اور یہ چابی تھی اسی بے وفا سوٹ کیس کی جو ہمارا سب کچھ لے کر نامعلوم سمت روانہ ہو گیا۔ تھانے دار نے چابی کو غور سے دیکھا، پھر نظروں کو ترچھا کر کے بڑے ماہرانہ انداز سے مجھے گھورنے لگا۔ گالی دے کر بولا، ابے لمبوترے، یہ ولایتی سوٹ کیس تیری جورو جہیز میں لائی تھی کیا؟ میں نے کہا، مائی باپ، راستے میں پڑی چمک رہی تھی، میں نے اٹھا لی، مجھے نہیں معلوم سوٹ کیس کی ہے یا کسی اور شے کی۔ راستے میں پڑی چمک رہی تھی۔ اس نے مضحکہ خیز انداز میں سر اوپر نیچے ہلایا، پھر کانسٹیبل سے گرج کر بولا، بٹھا ان دونوں بھڑووں کو جیپ میں، تھانے لے جا کر پوچھوں گا ان سے۔ میں نے گھبرانے کی اداکاری کی۔ کانسٹیبل نے ہمیں دھکیلتے ہوئے جیپ میں بٹھا دیا، لیکن شرافت ملاحظہ ہو کہ نشستوں پر نہیں بٹھایا، نیچے فرش پر جگہ دی۔ بلال شاہ غصے میں بری طرح کھول رہا تھا۔ اگر میں نے منع نہ کیا ہوتا تو وہ اب تک سارا بھانڈا پھوڑ چکا ہوتا۔ دو ہیڈ کانسٹیبلوں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہم نے سفر جاری رکھا۔ وہ دونوں مسلسل بلال شاہ کی پھٹی ہوئی قمیض کو گھور رہے تھے۔ ایک نے مونچھوں کو تاؤ دے کر کہا، موٹے، یہ کہاں سے پھڑوا کے آیا ہے؟ بلال شاہ کے بجائے میں نے کہا، جناب، راستے میں ایک مارنے والی بھینس سے ٹاکرا ہو گیا تھا، میری جوتی بھی نہر میں چلی گئی۔ کانسٹیبل بولا، جوتیوں کی تو پرواہ نہ کر، وہ تو بڑی مل جائیں گی تمہیں۔ دوسرے کانسٹیبل نے آہستہ سے کہا، اگر کوئی کام دکھایا ہے تو بڑے تھانے دار صاحب کو سچ سچ بتا دو، ورنہ بہت بری طرح پھنسو گے، پانی پلا پلا کر ماریں گے اور اوپر سے چیخنے بھی نہیں دیں گے۔ دوسرے کانسٹیبل نے سرگوشی کی، اگر گھر میں کوئی جوان بہن یا بیوی ہے تو اس کا ہی خیال کر لو، تھانے دار جی سب کو تھانے بلا لیتے ہیں، چلو شاباش، سچ سچ بتا دو کہاں سے لی تھی یہ چابی۔ اتنے میں جیپ میں ایک دھچکا لگا اور وہ تھوڑی دور چلنے کے بعد مسنگ کرنے کے بعد رک گئی۔ بڑے تھانے دار صاحب نے جیپ کو ایک بڑی گالی دی۔ ڈرائیور، جو ایک احمق کانسٹیبل تھا، کچھ دیر چابی گھما کر اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر مایوسی سے سر ہلانے لگا۔ بڑے تھانے دار نے کہا، چلو ان دونوں کو نیچے اتارو۔ اس کے حکم پر ہمیں نیچے اتار دیا گیا۔ ایک کانسٹیبل قریبی کھیت سے ایک اور مزدور کو پکڑ لایا۔ ہم تینوں کو دھکا لگانے پر لگا دیا۔ وڈا تھانے دار اور اس کے تینوں کانسٹیبل بڑے ٹھاٹ سے جیپ میں بیٹھے رہے۔ بلال شاہ بار بار غصیلی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں اس کے غصے پر اندر ہی اندر ہنس رہا تھا۔ در حقیقت میرا ایسا ڈرامہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا،
وڈے تھانے دار سے گفتگو کا آغاز میں نے ہنسی مذاق کے موڈ میں کیا تھا اور سوچا تھا کہ تھوڑی دیر میں اسے حقیقت بتا دوں گا، لیکن اب نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو پردہ پڑ گیا ہے وہ پڑا ہی رہے۔ اس پردے سے بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے تھے۔ بلال شاہ کے بار بار گھورنے اور دانت پیسنے کے باوجود میں نے اپنی خاموشی برقرار رکھی اور گاڑی کو دھکا لگاتا رہا۔ جا کوٹ میں بھی ہم اسی طرح داخل ہوئے۔ جیپ کو دیکھتے ہی لوگ سڑک کے کناروں پر ہو جاتے اور ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے اور مؤدب کھڑے رہتے۔ ہم تھانے کے احاطے میں داخل ہوئے تو پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ کانسٹیبلوں نے کھیت مزدور کو چھٹی دے دی اور ہم دونوں کو ایک جانب چارپائی پر بٹھا دیا۔ وڈے تھانے دار نے شاہانہ حکم دیا، کرم دین اور فضلے کو حاضر کرو۔ 2 سپاہی گئے اور تھوڑی ہی دیر میں کرم دین اور فضلے کو لے کر آ گئے۔ یہ 2 میلے کچیلے شخص تھے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا وہ سائیکل مستری تھے، کبھی کبھار ڈیزل انجن وغیرہ بھی ٹھیک کر لیتے تھے۔ وڈے تھانے دار نے انہیں گھور کر دیکھا اور کڑک کر مرغا بننے کا حکم دیا۔ وہ دونوں پہلے تو گھبرائے، پھر مشینی انداز میں جھکے اور ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ نکال کر مرغا بن گئے۔ اس اہم کام سے فارغ ہو کر وڈا تھانے دار ہماری طرف متوجہ ہوا۔ پہلے اس نے کسی اصیل مرغے کی طرح ہمارے چاروں طرف چکر لگایا، اچھی طرح گھورا، غور کیا، پھر بولا، ہاں میرے شہزادو، کیا ارادے ہیں؟ سچ سچ بتاوت ہو یا کان پکڑوا دوں تم کو بھی؟ میں نے کہا، مائی باپ، اگر ہمارا قصور ان جیسا ہے تو پھر بے شک کان پکڑوا دیں، لیکن اگر… وہ میری بات کاٹ کر بولا، بھڑوو، قصور تو ان کا تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے تو میری گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی اور تم نے مارا ہے ڈاکہ، اور ڈاکہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں۔ تھانے دار کی بات سے میں سمجھ گیا کہ مرغا بننے والوں کا قصور صرف اتنا ہے کہ وڈے تھانے دار کی کھٹارا جیپ ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ میں نے ڈاکے والی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مائی باپ، اگر آپ کی آگیا ہو تو میں جیپ کو ٹھیک کر کے دیکھوں؟ وڈے تھانے دار نے، جس کا اصل نام شیکھر بیدی تھا، ایک قدم پیچھے ہٹ کر مجھے غور سے دیکھا۔ ابے، تو ابھی تو کہہ رہا تھا کہ روزگار کے لیے شہر جا رہا ہے، یہ موٹر مکینکی کہاں سے سیکھی تو نے؟ میں نے کہا، مائی باپ، یہ شہر کی طرف میرا دوسرا سفر ہے، ایک دفعہ پہلے بھی 1.5 سال رہ کر آیا ہوں۔ وڈے تھانے دار نے آزمائشی طور پر مجھے جیپ سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے ٹول باکس سے اوزار نکالے، بونٹ اٹھا کر دیکھا، پلگ چیک کیے، پھر نظر بیٹری کی ایک تار پر پڑی۔ وہ بظاہر بیٹری سے جڑا ہوا تھا لیکن اصل میں جل چکا تھا۔ میں نے پلاسٹک چھیل کر نیا تار نکالا اور بیٹری سے لگا دیا۔ جیپ سٹارٹ ہو گئی۔ بیدی بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ایک زوردار دھپ جمایا اور بولا، ابے مسلے، تو بڑا کایا نکلا، کیا نام ہے تیرا اور کس گاؤں کا ہے تو؟ میں شیکھر بیدی کی میز کے سامنے چارپائی پر جا بیٹھا اور اس کے سوالوں کے جواب دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے شیکھر بیدی کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی بڈھی کھوسٹ جیپ کے لیے مجھے مستقل طور پر خدمت گار رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس نے اشاروں میں مجھے یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر میں نے اس خدمت سے جان چھڑانے کی کوشش کی تو وہ زبردستی بھی ایسا کر سکتا ہے، اور اس زبردستی کے لیے ولایتی صندوق کی چابی بہت کافی تھی۔ غالباً شیکھر بیدی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس جیسا شخص اس چابی کے ذریعے کسی شخص کو حوالات میں تو کیا، پھانسی کے تختے پر بھی پہنچا سکتا تھا۔ میرا کام خود بخود بنتا جا رہا تھا۔ میں تو آیا ہی اس گاؤں میں رہنے کے لیے تھا۔ اب شیکھر بیدی خود مجھے اس گاؤں میں رکھنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نوازے، تو میری جیپ کی ڈرائیوری بھی کرے گا اور اس سارے کام کے لیے میں تجھے 25 روپے ماہوار پگار دوں گا۔ دیسی گھی اور مرغی مچھلی کھانے کو علیحدہ ملے گا، مزے میں رہے گا۔ میں نے کہا، مائی باپ اور میرا بھائی؟ وہ کچھ دیر ہٹے کٹے بلال شاہ کو گھورتا رہا اور پھر بولا، یہ کون سا کام جانت ہے؟ میں نے بلال شاہ کو شرارت سے دیکھ کر کہا، مائی باپ، غریب کا بچہ ہے، جو کام دے دیں گے کرے گا۔ بیدی نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی اسے اپنے پاس رکھو، میں سوچوں گا اس کے لیے۔ ڈھلوں صاحب نے درست اندازہ لگایا تھا، یہ پورا گاؤں وڈے تھانے دار یعنی سب انسپیکٹر شیکھر بیدی کے زیر اثر تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ سیدھے سادے ان پڑھ لوگ تھے، شہروں کی روشنی سے بہت دور تھے، لہٰذا بیدی ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ میں نے اگلے 2-3 روز میں کوشش کی کہ گاؤں کے اندرونی حالات معلوم ہو سکیں۔
لیکن اس کے سوا کچھ پتہ نہ چلا کہ 2 ہفتے پہلے گاؤں کی جولا نامی لڑکی ایک پردیسی ڈاکٹر انیل کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ گاؤں والے ڈاکٹر کا قصہ تمام کر دینا چاہتے تھے مگر وہ جان بچا کر نکل گیا۔ یہ باتیں مجھے تھانے ہی کے ایک کانسٹیبل سے معلوم ہوئی تھیں۔ صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ کانسٹیبل مجھ پر پورا بھروسہ نہیں کر رہا اور بہت کچھ چھپا رہا ہے۔ عام لوگوں کی طرح اس کے دل میں بھی وڈے تھانے دار کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے ایک شک یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے مغوی انیل کو تھانے ہی میں قید رکھا گیا ہو۔ میں نے تھانے کی عمارت میں اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایک بار پھر مجھے فکر پڑ گئی کہ کہیں انیل کو ہلاک ہی تو نہیں کر دیا گیا۔